بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما۔ قابل احترام خواتین اسلام، اسلامی مائیں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے، جس کی توفیق سے ہم اور آپ اللہ کے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کے لیے، اپنی آخرت کو بنانے اور سنوارنے کے لیے، اپنی اصلاح کے مقصد سے، اپنے ایمان کو تازگی بخشنے کے لیے، خواب غفلت سے بیدار ہونے کے لیے ہم سب جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس بیٹھک کو قبول فرمائے اور ہم سب کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ محترم خواتین، اس سے پہلے کے پروگرام میں آپ کے سامنے جنتی عورت کے عنوان سے کل 6 صفات ذکر کیے گئے تھے۔ جنت میں جانے کے لیے ایک خاتون کے اندر 6 صفات کا پائے جانا ضروری ہے۔ اسی سے ملتا جلتا عنوان آج جس پر مجھے روشنی ڈالنی ہے وہ ہے جنت میں گھر کیسے بنائیں، جنت میں کن کے لیے اللہ تعالیٰ نے گھر تیار کر رکھا ہے۔ اس موضوع کے تحت انشاءاللہ آپ کے سامنے کل 10 صفات، 10 اعمال ذکر کیے جائیں گے، جن کے کرنے والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں گھر کی بشارت دی ہے۔ ان باتوں کو سمجھنے کے سے پہلے تمہیدی طور پر 1-2 بات جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہر مسلمان مرد و عورت کو جنت اور جہنم پر ایمان ہونا چاہیے، اور جو شخص جنت پر جتنا پختہ ایمان اور یقین رکھے گا، وہ اس کی اتنی ہی فکر کرے گا، اتنی تیاری کرے گا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی ایک حدیث میں فرمایا، من شہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ
والجنت حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ عبادت کے لائق سچا معبود صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اس کے کلمہ ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا اور اس کی روح ہے۔ والجنت حق والنار حق، اور اس بات پر ایمان لائے، اس بات کی گواہی دے کہ جنت برحق ہے، جہنم برحق ہے۔ جنت اور جہنم کے برحق ہونے پر ایمان لائے، اس کی گواہی دے۔ اگر کوئی شخص ان باتوں کی گواہی دیتا ہے، ان پر ایمان لاتا ہے، ان کے تقاضوں پر عمل کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو، ایسے مرد و عورت کو جنت میں ضرور داخل کرے گا، ان کے اعمال کیسے بھی ہوں۔ یہ اتنی اہم چیزیں ہیں کہ اگر کوئی شخص ان باتوں کی گواہی دیتا ہے، ان پر ایمان لاتا ہے، ان کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ضرور جنت میں داخل کرے گا، ان کے اعمال کچھ بھی ہوں، کیسے بھی ہوں، علی ما کان من العمل۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ ہمیں جنت اور جہنم کے برحق ہونے پر ایمان رکھنا چاہیے۔ جنت یہ اہل ایمان کا اور جہنم کافروں اور مشرکوں کا ابدی ٹھکانہ ہے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آخرت کی سب سے بڑی کامیابی جنت میں داخل ہونا اور جہنم سے بچ جانا، یہ آخرت کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے کہا لا يستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنت هم الفائزون، جنتی اور جہنمی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ جنت میں جائیں گے، جن کا ٹھکانہ جنت ہوگا، وہ جنت کی نعمتوں میں رہیں گے، اور جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جہنم کے دردناک عذاب اور سزاؤں میں جو رہیں گے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، اللہ نے کہا جنت میں جانے والے، جنت کی نعمتوں کو پانے والے ہی کامیاب لوگ ہیں، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 پر 5 میں اللہ نے کہا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، جو شخص آخرت میں جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، تو سمجھیے کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ اور یاد رکھو کہ دنیا کی زندگی یہ صرف دھوکے کا سامان، تو اس لیے ہمیں اس آخرت کی اس کامیابی کی فکر کرنی چاہیے، آخرت کی اس کامیابی کے لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے، آخرت میں جنت حاصل کرنے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے ہمیں نیک اعمال کرنا چاہیے، اس لیے کہ آخرت کی سب سے بڑی کامیابی جنت میں داخل ہونا اور جہنم سے بچ جانا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے، جنتیوں کے لیے طرح طرح کی نعمتیں تیار کر رکھا۔ ان نعمتوں کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، کیسی نعمتیں ہوں گی، ایسی بہترین مثالی نعمتیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، خیال میں بھی نہیں لا سکتے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی،
اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن نعمتوں کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا، کسی کان نے سنا نہیں ہوگا، اور کسی کے دل میں اس کا خیال بھی نہیں آیا ہو۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ وہ نعمتیں کیسی ہوں، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایسی بہترین نعمتیں اللہ تعالیٰ جنت میں جنتیوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اور یاد رکھیے، جنت کی جو نعمتیں ہوں گی وہ ہمیشہ کے لیے ہوں گی، دائمی نعمت۔ دنیا میں جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں، کسی کے پاس اچھا گھر ہے، کسی کے پاس بہترین سواری ہے، کسی کے پاس کچھ ہے، کسی کے پاس کچھ ہے، یہ دنیا کی ساری نعمتیں فانی ہیں، عارضی ہیں، ایک نہ ایک دن ہمیں بھی ختم ہو جائیں گے اور یہ نعمتیں بھی ختم ہو جائیں گی، بلکہ پوری دنیا فنا ہو جائے گی۔ لیکن جنت میں جو نعمتیں ہم کو ملنے والی ہیں وہ نعمتیں ابدی ہیں، ہمیشہ کے لیے ہوں گی، کبھی وہ ختم ہونے والی نہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اذا دخل اہل الجنہ الجنہ، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، ینادی منادن، ایک منادی اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، اے جنتیوں اب تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے۔ صحت کی ابدی نعمت، اب تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی تم بیمار نہیں ہو سکتے۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَحْيَوْا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، اور اے جنتیوں اب تم ہمیشہ زندہ رہو گے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ دیکھیے کتنی بڑی بشارت ہے جنتیوں کے لیے۔ اے جنتیوں تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی تمہیں کوئی بیماری نہیں آئے گی۔ اے جنتیوں تم ہمیشہ زندہ رہو گے، اب تمہیں کبھی کوئی موت نہیں آئے گی، اس لیے کہ موت کو بھی موت ہو گئی۔ اور تیسرا اعلان ہوگا، وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَحْرَمُوا أَبَدًا، اب تم ہمیشہ جوان رہو گے، تمہیں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ جنتی ہمیشہ جوان رہیں گے، ان کو کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ اور چوتھا اعلان ہوگا، وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا، اب تم ہمیشہ نعمتوں میں رہو گے، آرام میں رہو گے، تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ تم ہمیشہ نعمتوں میں رہو گے، آرام میں رہو گے، اب تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں آنے والی ہے۔ ہماری خواتین ذرا غور کریں، یہ ہے اصل کامیابی۔ دنیا کے اندر جو نعمتیں ہم کو مل گئی ہیں یہ عارضی ہے، فانی ہے، ایک نہ ایک دن ختم ہو جائیں گے۔ لیکن ہم اس نعمت کی فکر کریں جو ہمیں نعمتیں جنت میں ملنے والی ہیں، جو کبھی ختم ہونے والی نہیں، جو ہمیشہ کی زندگی ہوگی، کبھی موت نہیں آنے والی۔ محترم خواتین اسلام، جنت کی بہت ساری نعمتیں، ان نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت جنت کے قصور و محلات ہیں، جنت کے عالی شان محلات ہیں، بہترین گھر ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے خوبصورت گھر تیار کر رکھا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اس دنیا میں ہر انسان کی اس بات کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا خود کا گھر ہو۔ خاص گھر کے لیے ہر انسان زندگی بھر محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے کہ میں اپنا خوبصورت خاص گھر بنا لوں۔ اور دنیا میں انسان کے پاس اگر خاص گھر ہے، کشادہ گھر ہے، تو یہ انسان کی سعادت کی بات ہے، یہ انسان کے لیے سعادت اور خوش نصیبی کی بات۔
لیکن ہم کو پتا ہے دنیا کے جس گھر کے لیے ہم نے زندگی بھر کی محنت کی، زندگی بھر ہم نے اس کے لیے کوشش کی، پیسے جمائے اور بڑی محنتوں اور آرزوؤں سے ہم نے وہ گھر تیار کیا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ہماری نظروں نے دیکھا ہے کہ جو آدمی زندگی بھر کی ساری محنت خرچ کر کے، کوشش کر کے، بڑی ارمانوں سے، آرزوؤں سے، امیدوں سے ایک اچھا گھر تعمیر کرتا ہے، گھر میں شفٹ ہونے سے پہلے، گھر میں منتقل ہونے سے پہلے اس کی قبر کی گھر آباد ہو جاتی اور وہ اپنے دنیا میں بنائے ہوئے گھر میں نہیں جا پاتا۔ دنیا کے بنائے ہوئے، بڑی ارمانوں سے بنائے ہوئے گھر میں وہ منتقل نہیں ہو پاتا کہ وہ آخرت کے اصل گھر کی طرف روانہ ہو جاتا۔ اس کا دنیا کا گھر تو آباد نہیں ہوتا، آخرت کا گھر، قبر کی منزل اس کی آباد ہو جاتی۔ میرے خواتین، تو اس لیے دنیا میں بھی ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا اپنا خاص گھر ہو، لیکن ایک مومن کی، ایمان والے بندے اور بندی کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں میرے پاس گھر ہو یا نہ ہو، لیکن میرے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں میرے لیے گھر بنا دے تو یہ سب سے بڑی سعادت، یہ سب سے بڑی کامیابی۔ آپ دیکھیے سورۃ التحریم کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے ایک نیک بندی فرعون کی بیوی آسیہ کا تذکرہ کرتا ہے۔ فرعون کی بیوی کے پاس کیا کچھ نہیں تھا، شاہی محل میں رہتی تھی، بادشاہ کے دربار میں ہے، عالی شان محل میں وہ ہے، دنیا کی ساری نعمتیں اس گھر میں موجود ہیں، لیکن فرعون کی بیوی جو ایمان والی تھی، اللہ کی نیک بندی تھی، وہ اللہ سے کیا دعا کرتی ہے؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ فرعون کی بیوی جو شاہی محل میں رہتی تھی، فرعون کے دربار میں تھی، ایک عالی شان محل میں رہتی تھی، لیکن اس نے اس دنیا کے عارضی گھر کو پسند نہیں کیا، وہ اللہ سے دعا کرتی ہے، اے میرے رب تو جنت میں اپنے پاس میرے لیے ایک گھر بنا دے، اور فرعون کے عمل سے، اس ظالم قوم سے اللہ مجھے بچا لے۔ آپ سوچئے کہ اللہ کی اس ایمان والی بندی کے پاس، جو فرعون کے دربار میں تھی، بادشاہ کے محل میں ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے، لیکن اس کے دل میں یہ خواہش ہے کہ سب سے بہترین سعادت آخرت کی کامیابی، آخرت کی سعادت۔ یہ دنیا کا محل، یہ خوبصورت بلڈنگ، یہ دنیا کی نعمتیں ایک نہ ایک دن ختم ہو جائیں گی، اس لیے وہ رب العالمین سے دعا کرتی ہے کہ اے اللہ، اے میرے رب تو جنت میں اپنے پاس میرے لیے ایک گھر بنا دے۔ تو جنت میں داخل ہونا اور جنت میں گھر ملنا یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی۔ دنیا میں اگر آدمی کو خاص گھر مل جائے تو کتنا خوش نصیب ہو جاتا ہے، اگر جنت میں اللہ ہمارے لیے گھر بنا دے تو یہ کتنی بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے، بہت بڑی سعادت۔ تو آئیے ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جنت میں کن کے لیے گھر بنائے گا، ان کے صفات کیا ہوں گے، ان کے اعمال کیا ہوں گے۔ تو سب سے پہلی چیز ایمان اور عمل صالح، یہ بنیادی شرط، پہلی شرط ہے، اس لیے کہ بغیر ایمان کے کوئی جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ جنت میں داخل ہونے کے لیے ایمان، کلمہ توحید یہ جنت کی کیلی ہے، بغیر اس کے جنت میں داخلہ ہی منع ہے، پابندی۔ کوئی کافر، کوئی مشرک جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا وہ جنت میں ہرگز نہیں داخل ہو سکتا، اس پر جنت حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے اندر صحیح مسلم میں، انہ لا يدخل الجنت الا نفس مسلمہ، جنت میں صرف اسلام والا، ایمان والا بندہ،
مسلمان اور مومن ہی داخل ہو سکتا ہے، کوئی کافر اور مشرک نہیں جا سکتا۔ تو ایمان اور ایمان کے ساتھ عمل صالح، صرف زبان سے ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لے، ایمان کا اقرار کر لے، یہ فائدہ نہیں۔ ایمان کے ساتھ عمل صالح ضروری، نیک اعمال ہونا چاہیے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ سبا کی آیت نمبر 37 میں کیا فرما رہا ہے؟ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ۔ اللہ نے کہا تمہارا مال، تمہاری اولاد ہمارے پاس تم کو کچھ قریب نہیں کر پائیں گے۔ یعنی اگر آدمی چاہے کہ اللہ رب العالمین کے پاس ہم اپنے مال کے ذریعے، اپنی اولاد کے ذریعے قریبی بن جائیں اللہ کے، نہیں ہو سکتا۔ یہ مال، یہ اولاد دنیا کے حد تک کام آئیں گے، آخرت میں نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ انسان کا ایمان اور اس کا عمل کامیاب ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا اِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، مگر وہ شخص جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے۔ اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ، ایسے لوگوں کے لیے دوہرا اجر و ثواب، اللہ رب العالمین کئی گنا بڑھا کر کے ان کو اجر و ثواب دے گا۔ کسی بھی عمل پر، کسی بھی نیکی پر اللہ تعالیٰ کم سے کم 10 گنا، زیادہ سے زیادہ 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ بڑھا کر کے اجر و ثواب دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی مہربانی ہے، یہ اس کا فضل و کرم ہے اپنے بندوں پر۔ تو اللہ نے کہا جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، ایسے لوگوں کے لیے کئی گنا بڑھا کر کے اللہ اجر و ثواب دے گا، ان کے عمل کا بہترین بدلہ دے گا۔ اور اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، وہ جنت کے بالے خانوں میں، جنت کے عالی شان محلوں میں امن سے، سکون سے وہ رہیں گے۔ وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، وہ جنت کے عالی شان محلوں میں، بالا خانوں میں بڑے امن اور سکون کے ساتھ رہیں گے۔ یہ جنت کے عالی شان محل کن کے لیے ہے؟ اللہ نے کیا کہا؟ اِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ عمل صالح کرے، نیک عمل۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو زبانی طور پر بس نام کے مسلمان ہیں، ان کے پاس مسلمانوں کا کوئی کام نہیں، نہ نمازوں کی پابندی ہے ان کے پاس، نہ اللہ کا ڈر خوف ہے ان کے دل میں، آخرت کی کوئی فکر نہیں، بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں، منمانی زندگی گزار رہے ہیں، شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں۔ ایسے ایمان سے کوئی فائدہ نہیں۔ ایمان کے ساتھ عمل صالح ہونا چاہیے، نیک عمل ہونا چاہیے۔ تو یہ پہلی شرط ہے۔ سورہ صف کی آیت نمبر 10 اور 12 میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ صف کی آیت نمبر 10 سے 12 تک ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تجارت تمہیں اللہ کے دردناک عذاب سے بچائے گی؟ ایسی تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گی۔ تنجیکم من عذاب علیم، وہ تجارت کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول پر تم ایمان لاؤ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو اپنی جان اور مال کے ذریعے۔ مطلب کیا ہے؟ دین کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے کوشش کرو، مال کے ذریعے، جان کے ذریعے۔ اس دور میں ہمارے لیے جہاد کیا ہے؟ کہ ہم دین کی اشاعت، دین کی تبلیغ کے لیے ہر ممکن کوشش کریں، دعوت و تبلیغ کا کام کریں۔ لوگوں میں جو دین سے نابلد ہیں، دین کو نہیں جانتے، ایمان کو نہیں جانتے، جنت اور جہنم سے غافل ہیں، آخرت سے غافل ہیں، اب ان کو بتائیں، سمجھائیں، کوشش کریں۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا؟
اگر یہ کام ہم کریں گے تو کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس کے بعد وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں۔ اور آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور ہمیشگی کی جنت میں پاکیزہ، صاف ستھرے، بہترین گھروں میں اللہ رکھے۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، ہمیشگی کی جنت میں پاکیزہ، صاف ستھرے، عالی شان گھروں میں اللہ رکھے۔ یہ ہے ایمان والے بندوں اور بندیوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں بہترین گھر تیار کر رکھا۔ مساکن طیبہ، پاکیزہ، صاف ستھرے گھر۔ تو جنت میں گھر بنانے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان ہونا۔ اور کیسا ایمان؟ جس ایمان کے ساتھ عمل صالح ہو، نیک عمل کریں ہم کتاب و سنت کی روشنی میں۔ یہ پہلی چیز ہو گئی۔ اب دوسری چیز آئیے، دوسری چیز کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کی زندگی، ایسی زندگی جس میں ہم اللہ سے ڈر کر زندگی گزاریں، اللہ کا تقویٰ اختیار کریں، تقویٰ کی زندگی گزاریں۔ تو متقیوں کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں بہترین گھر تیار کر رکھا ہے۔ دیکھیے اللہ کیا فرماتا ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 20 میں، لَٰكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ، اللہ نے کہا وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اپنے رب کا تقویٰ اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے جنت میں بالا خانے ہیں، بہترین عالی شان محل بنا رکھا اللہ، ان کے اوپر بھی بالا خانے تیار کیے گئے ہیں، یعنی کئی فلور ہوں گے ان کے۔ جنت میں جو گھر ہوں گے ایک ہی فلور کا نہیں، کئی فلور ہوں گے اس میں۔ اللہ نے کیا کہا؟ لہم غرف من فوقها غرف مبنیہ، اور ان گھروں کے نیچے سے نہریں، پانی کی نہر بہ رہی ہوگی۔ آج بڑے لوگ کیا کرتے ہیں، مالدار لوگ کسی بڑے ڈیم کے پاس جا کر کے اچھا گھر بناتے ہیں، ندی کے کنارے جا کر کے گھر بناتے ہیں، کسی پہاڑ کے پاس جہاں سے پانی گر رہا ہو وہاں جا کر کے اچھا خوبصورت گھر بناتے ہیں۔ یہ سب دنیا کے مالدار لوگ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری نعمتیں ایمان والوں کے لیے جنت میں تیار کر رکھا۔ کب؟ جب ہم اللہ کا تقویٰ اختیار کریں گے، اللہ سے ڈریں گے۔ متقیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں خوبصورت گھر تیار کر رکھا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں آپ کو سناؤں، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے اپنا ایک خواب ذکر کیا۔ آپ نے کہا کہ میں رات میں سویا ہوا تھا، میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں جنت میں ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب بتا رہے ہیں، میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں جنت میں ہوں، اور فَإِذَا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّأُ إِلَى جَانِبِ قَصْرٍ، ایک عورت کو میں جنت میں دیکھتا ہوں کہ ایک خوبصورت محل ہے اور اس محل کے کنارے بیٹھ کر وہ وضو کر رہی ہے۔ میں نے پوچھا لمن ھذا القصر، یہ خوبصورت محل کس کے لیے ہے؟ تو مجھے خواب میں بتایا جاتا ہے کہ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے۔ میں اس خوبصورت گھر کو دیکھ کر میں اس میں اندر داخل ہونا چاہا، لیکن مجھے عمر رضی اللہ عنہ کی غیرت یاد آ گئی کہ وہ بڑے غصے والے آدمی، مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی، اس لیے میں پیچھے ہٹ گیا، اندر نہیں گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر کے رونے لگے اور کہا اللہ کے رسول اعلیک اغار یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا میں آپ پر غیرت کروں گا، آپ پر غصہ ہو سکتا ہوں؟ آپ کو جانا تھا گھر میں۔ آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کے لیے کیسی نعمتیں جنت میں تیار کر رکھا ہے۔ ان نعمتوں میں خوبصورت گھر، عالی شان محل اللہ تعالیٰ جنتیوں کے لیے، متقیوں کے لیے تیار کر رکھا۔ تو جنت میں گھر پانے کے لیے تقویٰ کی زندگی گزارنا ہے، یہ دوسرا عمل۔ اور تیسری چیز جنت میں گھر بنانے کے لیے، تیسری چیز کیا ہے؟
فرض نمازوں کے ساتھ میں سنتوں اور نفل کی پابندی کرنا، کم سے کم سنت تو پڑھنا۔ آج ہماری خواتین میں کتنے ایسی خواتین ہیں فرض نمازیں ہی بڑی مشکل ہے، فرض نمازیں ہی بڑی مشکل ہے ان کے لیے، 5 وقت کی نماز ادا کرنا ہی ان کے لیے بہت بھاری ہے۔ ہفتے گزر جاتے ہیں، اللہ رحم فرمائے ایسی خواتین کو، اللہ ان کے دلوں میں ڈر خوف پیدا فرمائے، انہیں ہدایت دے، انہیں نیک توفیق دے، ان کو اپنے مقصد زندگی کو سمجھ کر اس دنیا کی زندگی گزارنے کی اللہ توفیق دے۔ نمازوں سے غافل ہے۔ ایک ایمان والی عورت جس کے اوپر 5 وقت کی نماز دن اور رات میں پڑھنا فرض ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، تو فرض نماز تو پڑھنا ہی ہے، اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہے۔ فرض نمازوں کے ساتھ سنتوں کی پابندی کرنے والی عورت کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنائے گا۔ کتنی سنتیں ہیں وہ؟ پورے فرض نمازوں کی پوری سنتیں ملا کر کے کل 12 رکعت ہوتے ہیں، 12 رکعت سنت ہے۔ فجر سے پہلے 2 رکعت سنت، ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت، 6 ہو گئے، ظہر کے بعد 2 رکعت سنت، 8 ہو گئے، مغرب کے بعد 2 رکعت سنت، 10 ہو گئے، عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت، 12 ہو گئے۔ تو یہ کل فرض نمازوں کے ساتھ یہ 12 رکعت سنت اگر کوئی آدمی، کوئی مسلمان چاہے مرد ہو یا عورت اگر پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے، اس مرد کے لیے، اس مومنہ عورت کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ دیکھیے صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد مسلم یصلی للہ 12 رکعۃ تطوعا غیر فریضۃ الا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ۔ کوئی بھی مسلمان بندہ جو اللہ کے لیے ہر دن 12 رکعت سنت، فرض کے علاوہ 12 رکعت سنت اگر کوئی شخص ہر دن پڑھتا ہے اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو ہے کیا ہے؟ الا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جنت میں گھر بنائے۔ کتنی بڑی بات ہے، جنت کمانا کتنا آسان ہے۔ آپ کی بیوی ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی، کہتی ہیں فما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس دن سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی، میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی ان سنتوں کو نہیں چھوڑا، ہمیشہ ان سنتوں کی میں پابندی کرتی تھی، ہر دن۔ تو ہر دن پڑھنا ہے سنت ہے، 12 رکعت سنت ہے، فجر سے پہلے 2 رکعت سنت، ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت، ظہر کے بعد 2 رکعت سنت، مغرب کے بعد 2 رکعت سنت، عشاء کے بعد 2 رکعت سنت، یہ کل 12 رکعت ہے۔ اگر کوئی شخص ہر دن فرض نمازوں کے ساتھ ان سنتوں کی پابندی کر لے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے، ایسے مرد کے لیے، ایسی عورت کے لیے جنت میں گھر بنائے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے، عمل کے لیے پیدا ہی کیا ہے۔ اگر ہمارے پاس اللہ کی عبادت کے لیے، نمازوں کے لیے اگر وقت نہیں ہے، ہم ٹائم نہیں دے سکتے، تو سمجھیے کہ یہ ہماری بہت بڑی نادانی، بہت بڑی غفلت ہے یہ ہماری۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم فرض نمازوں کے ساتھ ہم ان سنتوں کی پابندی کریں، فرض نمازوں کے ساتھ ہم ان سنتوں کی پابندی کریں۔ اور ایک دوسری حدیث جو طبرانی میں ہے اور امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو سلسلہ صحیحہ میں ذکر کیا ہے، کہا من صلی الضحى 4 وقبل الاولى 4 بنی لہ بیت فی الجنہ۔ جو شخص چاشت کی 4 رکعت نماز اور ظہر سے پہلے کی 4 رکعت سنت اگر کوئی پڑھتا ہے پابندی کے ساتھ تو اس کے لیے بھی جنت میں گھر بنایا جائے۔ چاشت کی 4 رکعت نماز، یہ چاشت کی نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ سورج نکلنے کے بعد، یعنی سورج نکلنے کے بعد، سورج اچھی طرح سے نکل جائے،
اور دھوپ ہو جائے تو اس کے بعد آرام سے چاشت کی نماز پڑھنا، اور بہتر کیا ہے کہ ہم اچھا دھوپ ہو جائے اس وقت پڑھیں، تقریباً 9-10 بجے اگر کوئی شخص، اور اس کے لیے مسجد میں آ کر کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آدمی اپنے گھر میں، دکان میں، مکان میں کہیں بھی پڑھ سکتا ہے، کم سے کم 2 رکعت، زیادہ سے زیادہ 8 رکعت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص چاشت کی نماز 4 رکعت اور ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت کی پابندی کرتا ہے تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنائے۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے، اور امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو سلسلہ صحیحہ میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو فرض نمازوں کے ساتھ سنتوں کی پابندی کرنے والے کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں گھر کی بشارت سنائی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ فرض نمازوں کو تو پڑھنا ہی ہے، اس کے ساتھ ہم سنتوں کی بھی پابندی کریں۔ سنتیں بھی بہت ضروری چیز ہیں۔ آج ہمارے پاس سنتوں کا بڑا کم اہتمام ہے، لوگ کسی طرح سے فرض تو پڑھ لیتے ہیں لیکن سنتوں کی پابندی بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ فرض پڑھے کہ بھاگے، فرض پڑھے کہ فوراً اٹھ جاتے ہیں، یہ اچھی چیز نہیں۔ فرض تو ضروری ہے، سنت کیا ہے؟ جس سے اللہ رب العالمین ہمارے درجے بلند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، ہم کو بڑے اجر و ثواب ملتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ان سنتوں کی 12 رکعت سنتیں، جن کو سنن مؤکدہ کہتے ہیں اور سنن رواتب کہا جاتا ہے، ان سنتوں کو پڑھنے والے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے، خوشخبری سنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ تو یہ 3 اعمال ہو گئے، ایمان کے ساتھ عمل صالح، دوسرے تقویٰ کی زندگی، اور تیسرے فرض نمازوں کے ساتھ سنتوں کی پابندی کرنا۔ اچھا، چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز اچھے اخلاق۔ ایک مومن کی زندگی میں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، مومن کی زندگی میں اچھے اخلاق بہت ضروری ہیں، اور اچھے اخلاق سے انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، اسے عزت ملتی ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کرے گا۔ آپ دیکھیے کتنی پیاری حدیث ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں گھر کی ضمانت دی، گارنٹی ہے 3 قسم کے لوگوں کی۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، وببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب وان کان مازحا، وببیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقہ۔ یہ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ نمبر 1، جنت کے کنارے ایک گھر کی میں ضمانت لیتا ہوں، گارنٹی لیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کس شخص کے لیے جو حق پر ہوتے ہوئے بھی لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، حق پر ہوتے ہوئے بھی، پوزیشن میں ہے، طاقت ہے، سامنے والے سے غلطی ہوئی ہے، اگر آپ چاہیں تو اس سے لڑ سکتے ہیں، انتقام لے سکتے ہیں، اس کو سزا دے سکتے ہیں، لیکن آپ کا بلند اخلاق آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے، آپ کا اخلاق اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میں ظلم کا بدلہ ظلم سے لوں، برائی کا بدلہ برائی سے لینا مجھے پسند نہیں، لڑائی جھگڑے کو پسند نہیں کرتا۔ آج خواتین میں یہ صفت بہت پائی جاتی ہے۔ بعض خواتین، ہماری پوری خواتین نہیں، بعض خواتین کا معاملہ ایسا ہے کہ لڑائی جھگڑے میں اتنے فاسٹ ہیں کہ محلے والے پریشان رہتے ہیں، ذرا بھی کوئی مسئلہ ہوا تو لڑنے کے لیے تیار، گالی گلوچ شروع۔ اچھی صفت نہیں ہے، یہ کسی مومنہ عورت کی پہچان نہیں ہے، ایمان والی بندی ایسی نہیں ہو سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں حق پر ہوتے ہوئے بھی لڑائی جھگڑے کو پسند نہیں، معاف کر دیتے۔ تو ایسے شخص کے لیے جنت کے کنارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھر کی گارنٹی لی کہ اللہ تعالیٰ جنت کے کنارے اسے ایک گھر بنا کے دے گا۔ یہ ایک ہو گیا۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ، جنت کے سینٹر میں، بیچ میں، بالکل جنت کے بیچ حصے میں ایک گھر کی ضمانت لیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں۔ کس کے لیے؟ لمن ترک الکذب وان کان مازحا،
جو مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ کیا ہے، کچھ لوگ ہیں ہنسی مذاق میں بہت سارے جھوٹ کو حلال کر لیتے ہیں۔ کیا ہے، دوستوں کی مجلس ہے، دو چار پاس پڑوس کی عورتیں جمع ہو گئیں، اب شروع کہانیاں، اب وہ ہنسی مذاق میں کیا ہے بہت سارے قصے کہانی جھوٹی باتیں شروع کر دیتے۔ کیا ہے، بس میری بات سے ہنسنا، پورے مجلس والے لوگوں کو ہنسانے کے لیے، مجلس کو گرمانے کے لیے لوگ جھوٹ کا سہارا لیتے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، مذاق میں بھی جو شخص جھوٹ نہیں بولتا ہے، اتنا زیادہ احتیاط کرتا ہے، جھوٹ سے بچتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے جنت کے سینٹر میں بیچ حصے میں ایک گھر کی گارنٹی لیتا ہوں۔ یہ دو ہو گئے۔ نمبر 3، وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ، جنت کے سب سے اعلیٰ درجے میں ایک گھر کی میں گارنٹی دیتا ہوں، ضمانت لیتا ہوں اس شخص کے لیے جس کے اخلاق اچھے، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، ان کو جنت کے سب سے اعلیٰ درجے میں ایک خوبصورت گھر میں، عالی شان محل میں اس کو رکھا جائے گا۔ تو آپ سوچئے کہ ہماری زندگی میں اچھے اخلاق کی کتنی اہمیت ہے۔ ہماری زبان اچھی ہونی چاہیے، ہم اپنی زبان سے سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں، گالی گلوچ نہ کریں، کسی کی غیبت اور چغلی نہ کریں، زبان کی حفاظت کریں، اپنے اخلاق کو سنواریں۔ تو جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے، جنت میں سب سے اعلیٰ درجے میں ان کو جنت کے گھر میں رکھا جائے گا۔ اور ایک حدیث جو ترمذی میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فی الجنت غرفا ترى ظہورها من بطونها وبطونها من ظہورها، جنت میں کچھ ایسے بالا خانے ہیں، عالی شان محل ہیں، خوبصورت محل، ان کی خوبصورتی کا حال یہ ہے کہ اندر سے باہر کا حصہ نظر آتا ہے اور باہر سے اندر کا حصہ نظر آتا ہے۔ ایسے خوبصورت محل اللہ تعالیٰ جنتیوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ ایک دیہاتی سن کر کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا، لمن ہی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، یہ خوبصورت جنت کے گھر اللہ کن کے لیے تیار کر رکھا ہے؟ ان کے صفات کیا ہوں گے؟ وہ کون سے اعمال کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، لمن اطاب الکلام واطعم الطعام وادام الصیام وصلی باللیل والناس نیام، 4 اعمال، ترمذی کی حدیث ہے۔ 4 کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ جنت کے ان خوبصورت محلوں میں ان کو رکھے گا، جن کی خوبصورتی کا یہ حال ہے کہ اندر سے باہر کا حصہ، باہر سے اندر کا منظر نظر آ رہا ہو۔ پہلی چیز کیا ہے؟ جو پاکیزہ اچھی گفتگو کرتا ہو، جس کی بات چیت میں، گفتگو کے انداز میں نرمی ہو، مٹھاس ہو، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دیتا ہو۔ بعض لوگوں کا حال یہ ہے کہ بات کرتے ہیں تو سامنے والے کے سینے میں چبھا دیتے ہیں، ویسی جارحانہ گفتگو ان کی ہوتی، سخت کلام، دل میں ٹھیس پہنچ جانا۔ ایک مومن کی، ایمان والے کی بات کیسی ہوتی ہے؟ نرم گفتگو، میٹھی گفتگو، سامنے والے سن کر کے خوش ہوں۔ پہلی چیز، ہم نرم گفتگو کریں، کسی سے بات چیت کریں، اچھی گفتگو کریں۔ دوسری چیز، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، کھانا کھلانا، خاص طور پر جو بھوکے ہیں، کمزور ہیں، غریب ہیں، فقیر ہیں، مسافر ہیں، ایسے لوگوں کو کھانا کھلانا بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے شخص کو کہا مومن نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کر کے، شکم سیر ہو کر کے اپنے بچوں کو کھلا کر کے سو جاتا ہے اور اس کا پڑوسی اس کے بازو میں بھوکے ہو کر کے سوتا، اس کو اپنے پاس پڑوس کے لوگوں کی فکر نہیں ہوتی۔ تو ایسے شخص کو آپ نے کہا لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ۔ اور تیسرا آپ نے کہا وادام الصیام، جو نفل روزے رکھتا ہو، نفل روزے کا پابند ہے۔ آج ہمارے پاس کیا ہے؟ رمضان کے صرف روزے کا ہمارے پاس تصور ہے، روزہ رکھنے بولے تو رمضان کا مہینہ آنا، بیچ میں سال ختم ہو جاتا ہے، نفل روزہ رکھنے کا ہمارے پاس کوئی شوق نہیں، کوئی تصور نہیں۔
اور ہماری بعض ان خواتین پر اللہ رحم فرمائے، رمضان کے فرض روزے جن کے چھوٹ جاتے ہیں، ان کی مخصوص بیماری کی وجہ سے، ایام کی وجہ سے ان چھوٹے ہوئے روزوں کی بھی قضا نہیں کر پاتی اور رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی غلطی۔ رمضان کے جو روزے چھوٹ گئے ہیں ان کی بیماری کی وجہ سے، ان کی ماہواری کی وجہ سے، ان کے لیے ضروری ہے کہ رمضان آنے سے پہلے اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لیں، ورنہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ میں اپنی خواتین سے گزارش کروں گا، ابھی بھی ایام باقی ہیں، تقریباً 3 مہینے سے زائد ہیں، کم سے کم جو روزے ہمارے چھوٹ گئے تھے ان کو تو پورا کر لیں، اور جن کو اللہ توفیق دے وہ نفل روزے کی پابندی کریں۔ ہفتے میں پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور مہینے میں 3 روزے، ایام 20 کے 3 روزے رکھنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور چوتھا عمل کیا ہے؟ وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جس وقت لوگ سو رہے ہوں رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھنا۔ یہ 4 اعمال کی اگر کوئی پابندی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ ایک تو بات کرے تو نرم گفتگو ہونی چاہیے، بھوکوں کو کھانا کھلانا اور نفل روزے رکھنا، اور رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھنا۔ تو یہ تقریباً 4 اعمال ہو گئے۔ سب سے پہلے ایمان اور عمل صالح، دوسرے تقویٰ کی زندگی، تیسرے فرض نمازوں کے ساتھ سنت اور نفل، اور چوتھے اچھے اخلاق۔ اب 5واں دیکھیے، 5واں عمل کیا ہے؟ 5واں عمل صبر ہے۔ عورت کے لیے صبر کرنا ہے۔ ایک خاتون کی زندگی میں، ایک عورت کی زندگی میں کئی ایک ایسے موقع آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، کبھی شوہر کی طرف سے، کبھی بچوں کی طرف سے، کبھی خاندان کی طرف سے، کبھی پڑوس کی طرف سے، کبھی رشتہ داروں کی طرف سے، جس میں ایک عورت کو صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ صبر کرنے والی عورت کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اور ایک ایسی عورت جس کے معصوم چھوٹے بچے انتقال کر جاتے ہیں، ایسی عورت جس کے معصوم چھوٹے بچے انتقال کر جاتے ہیں اور وہ عورت صبر کر لیتی ہے، اللہ کے فیصلے سے راضی ہو گئی، اس نے ہمت سے کام لیا، جزا فضا نہیں کیا، کوئی شکوہ شکایت نہیں، اللہ کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں، تو ایسی ایمان والی، صابرہ، صبر کرنے والی بندی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنائے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ ایک ایسی عورت جس کا معصوم بچہ جو ابھی چند مہینے کا تھا، 1 2 سال 5 سال کا تھا، اور اچانک اس کی موت ہو جائے، بیمار ہو کر کے اس کا انتقال ہو جائے، اور ماں باپ خاص طور پر ماں صبر کر لے تو بہت بڑی بات ہے۔ اور ایسی صبر کرنے والی عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھا ہے، اور جنت میں خوبصورت محل میں اس کو رکھا۔ ترمذی کی حدیث میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی بندے کا کوئی معصوم بچہ انتقال کرتا ہے، اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے، کیا تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی؟ فرشتے کہتے ہیں کہ ہاں اللہ۔ اللہ سوال کرتا ہے، کیا تم نے میرے بندے کے جگر کے ٹکڑے کو اس سے چھین لیا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ ہاں اللہ۔ اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے، اس مصیبت میں، اس مشکل گھڑی میں، اس غم کے موقع پر میرے بندے نے کیا کیا؟ وہ بچے کے ماں باپ کیا کیے؟ تو فرشتے کہتے ہیں، حمیدہ کا واسترجع، اس مشکل گھڑی میں، اس غم کے موقع پر بھی وہ تیری تعریف بیان کر رہے تھے، تیری حمد و ثنا کر رہے تھے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے تھے۔ اللہ خوش ہو کر کے کہتا ہے فرشتوں سے، ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ وسموہ بیت الحمد، اے میرے فرشتوں، میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو، اور اس گھر کا نام بیت الحمد رکھ دو، تعریف کا گھر۔ یعنی یہ ایسا بندہ ہے جو تکلیف اور مصیبت میں بھی وہ اللہ کی تعریف کرتا تھا،
تو اس لیے ایسے شخص کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور جنت میں اس کو ایک گھر دیا جائے گا اور اس گھر کا نام بیت الحمد ہے، تعریف کا گھر۔ تو ہماری خواتین کو چاہیے کہ خاص طور پر تکلیف اور پریشانی میں وہ صبر سے کام کریں، اور یاد رکھیں صبر کرنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے بے حساب اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے، بے حساب اجر و ثواب۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے کہا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بے حساب اجر و ثواب دے گا، اس کی کوئی حد نہیں۔ تو اس لیے ہماری خواتین کو چاہیے کہ جب زندگی میں کوئی تکلیف اور پریشانی کا موقع آئے، چاہے بچوں کی طرف سے، شوہر کی طرف سے، یا کسی بھی مسئلے میں، تو اللہ کے فیصلے سے راضی رہیں، صبر کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رہیں۔ انشاءاللہ اس کا بہترین بدلہ ان کو آخرت میں اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتوں کی شکل میں دے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسی نیک عورتوں کے لیے جنت میں ایک گھر تیار کر رکھا ہے اور اس گھر کا نام بیت الحمد رکھا ہے۔ تو یہ 5 اعمال ہو گئے، اور اسی طریقے سے ایک چھٹا عمل کیا ہے؟ بیمار کی عیادت کرنا۔ ہمارے پاس پڑوس میں، خاندان میں، رشتہ داروں میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے، ہمارا ایک حق ہے کہ جب کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسلمانوں کے باہمی حقوق کو بیان کرتے ہوئے وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، جب کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، اس کی خبرگیری کرنا، اس کی تیمارداری کرنا، اس سے ملاقات کرنے جانا، اس کو تسلی دینا، اس لیے کہ مریض جب بیمار ہوتا ہے تو پریشان رہتا ہے، اب اس کو تسلی کی ضرورت ہوتی ہے، ہمت دلانے کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہم اس کو اس کی عیادت کریں، اس کو تسلی دیں، اس کو ہمت دلائیں، اور مریض کی عیادت جب کرنے جائیں تو اس کی صحت کے لیے، اس کی شفا یابی کے لیے دعائیں کریں۔ اور بہت ساری دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی ہیں کہ اگر وہ دعائیں ہم پڑھیں مریض کے حق میں تو اللہ تعالیٰ ضرور ہماری دعاؤں سے اس بیمار انسان کو شفا دے دے گا۔ اور یاد رکھیے مریض کی عیادت کرنا، اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے جانا، یہ بہت بڑی نیکی ہے، بڑا عظیم عمل ہے۔ آج کیا ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، مہینے گزر جاتے ہیں، بعض لوگوں کا معاملہ ایسا ہے کہ سال گزر جاتا ہے، رشتہ داروں کے ہاں آنا جانا نہیں، خوشی کے موقع پر بھی نہیں، غمی کے موقع پر بھی نہیں۔ یاد رکھیے یہ بھی ایک نیکی اور ثواب کا کام ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ اپنے مسلمان بھائی کے پاس، رشتہ داروں کے پاس، دوستوں کے پاس ملاقات کے لیے آنا جانا، بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت کے لیے جانا، اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو جنازے کے لیے جانا، یہ سب ایک حق ہے ہمارے اوپر اور بہت بڑی نیکی اور ثواب۔ کتنی بڑی نیکی ہے آپ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، من عاد مریضا او زار اخا له فی اللہ، جو شخص کسی مریض کی عیادت کرنے جاتا ہے یا اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملاقات کرنے جاتا ہے تو کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ناداہ مناد، ایک اعلان کرنے والا منادی اعلان کرتا ہے، طبت ان طبت و طاب ممشاکا، تجھے مبارک ہو، بڑے اچھے کام کے لیے تو جا رہا ہے، تیرا چلنا مبارک ہو، وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا، اور تو اپنے اس عمل کے ذریعے جنت میں ایک گھر بنا لیا ہے، تیرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا گیا۔ آپ دیکھیے کسی بیمار آدمی کی، کسی بیمار انسان کی عیادت کے لیے اس سے ملاقات کرنے جانا یا کسی مسلمان بھائی سے ملنے کے لیے جانا، یہ کتنا عظیم عمل ہے، کتنی بڑی نیکی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسے انسان کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر فرمایا جو صحیح مسلم میں ہے،
عائد المریض فی مخرفۃ الجنہ حتی یرجع، مریض کی عیادت کے لیے جب آدمی گھر سے نکلتا ہے تو سمجھیے کہ وہ جنت کے باغ میں سیر کر رہا ہے اور جنت کے باغ کے پھلوں کو توڑ رہا ہے۔ دیکھیے جنت، مریض کی عیادت کتنا مشکل کام ہے۔ ہمارے پاس پڑوس میں، خاندان میں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں کہیں کوئی بیمار انسان کی ہم کو اطلاع ملتی ہے تو ہمیں جانا چاہیے۔ اس سے کیا ہے، ایک تو ہم کو اجر و ثواب ملے گا، رشتہ مضبوط ہوگا، دوستی مضبوط ہوگی، اور ہمارے درجے کو اللہ بلند کرے گا، ہمارے گناہوں کی مغفرت ہوگی، اور بیمار انسان کو تسلی اور ہمت ملے گی۔ ایسے تکلیف کے موقع ہی پر اصل رشتہ داری اور دوستی کا امتحان ہوتا ہے کہ مصیبت میں جب وہ بیمار تھا، پریشان تھا، تو آپ اس سے ملاقات کرنے گئے، اس کو صبر دلائے، تسلی دلائے۔ اگر وہ غریب تھا، کمزور تھا، تو آپ نے اس کے تعاون میں خرچ کیا، آپ نے اس کی مدد کی۔ یہ بہت بڑی نیکی، کتنی بڑی نیکی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک حدیث کے اندر، ترمذی کی حدیث میں، کہ اگر کوئی شخص صبح کے وقت کسی مریض کی عیادت کے لیے نکلتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے حق میں مغفرت کی دعائیں گے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا ثواب۔ آج مسلمانوں کے پاس یہ جذبہ نہیں ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں عیسائی مشنریاں محلوں میں، خریوں میں ڈھونڈ کر کے بیماروں کی عیادت کرنا، کمزوروں کی مدد کرنا، غریبوں کا ساتھ دینا، بیماروں کے لیے دوا علاج کا انتظام کرنا، آج ان کا مشن ہے، ان کا ایک مذہبی کام ہے۔ اس کام کو کر کے وہ اپنے مذہب کو پھیلا رہے ہیں۔ سیدھے سادے لوگ، کمزور مسلمان، ان کی ان کاموں سے خوش ہو کر کے وہ لوگ عیسائی بن جا رہے ہیں، جبکہ یہ مسلمانوں کا کام ہے، یہ اسلام کی تعلیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث میں حکم دیا، اطعم الجائع، عود المریض، فک العانی، مریض کی عیادت کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، بے قصور قیدیوں کو رہا کراؤ، رہائی کے لیے کوشش کرو۔ تو مریض کی عیادت کرنا یہ بھی بڑا فضیلت والا عمل ہے۔ ہمارے پاس پڑوس میں، رشتہ داروں میں، خاندان میں اگر کوئی انسان بیمار ہو جاتا ہے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر یہ حق ہے کہ ہم اس کی عیادت کرنے جائیں، اس کے گھر جائیں، اس کے حق میں دعائیں کریں، اس کو تسلی دیں۔ اگر وہ کمزور ہے تو اس کے دوا علاج کا انتظام کریں، اس کی مدد کریں۔ بہت بڑی نیکی کا کام ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنائے گا۔ یہ 6 کام ہو گئے۔ ایک ساتواں کام کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت۔ اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں اللہ کی مہربانی دیکھیے کیا ہے، ایک چھوٹی سورت سورہ اخلاص پڑھنا ہے، قل هو اللہ احد کی سورت، وہ بھی کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 10 مرتبہ، صرف 10 مرتبہ۔ اگر کوئی شخص قل هو اللہ احد کی سورہ اخلاص 10 مرتبہ اگر کوئی پڑھ لیتا ہے ایک دن میں، تو اس کے لیے جنت میں ایک گھر بن جائے گا۔ اگر کوئی 20 مرتبہ پڑھتا ہے تو 2 گھر بنائے جائیں گے، 30 مرتبہ پڑھتا ہے تو 30 گھر بنائیں گے۔ یہ کوئی قصے کہانی نہیں ہے، یہ طبرانی کی ایک صحیح حدیث ہے جس کو امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں ذکر کیا ہے، اور امام البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ کے اندر اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ حدیث کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من قرأ قل هو اللہ احد حتی یختمها 10 مرات بنى اللہ له قصرا فی الجنہ۔ جو شخص قل هو اللہ احد پوری سورت 10 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کرے گا۔ ومن قرأها 20 مرہ بنی له قصران، اور اگر کوئی 20 مرتبہ پڑھتا ہے قل هو اللہ احد پوری سورت تو اس کے لیے 2 گھر بنائے جائیں گے۔ ومن قرأها 30 مرہ بنی له 30، اور اگر کوئی شخص سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پوری سورت 30 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت میں 3 محل تیار کیا۔ سوچیے کتنی بڑی بات ہے۔ آج میں ٹائم چیک کر رہا تھا تو سورہ اخلاص 10 مرتبہ پوری سورت پڑھنے میں 1 منٹ لگتا ہے۔ 1 منٹ کا کام، اس لیے کہ سورہ اخلاص
میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کو یاد ہے، اور جو صورتیں یاد رہتی ہیں اور بار بار ہم ان کو پڑھتے ہیں تو زبان پر پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، بڑی آسانی سے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ تو 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے میں 1 منٹ کا ٹائم لگتا ہے۔ 3 منٹ اگر ہم 30 مرتبہ پڑھ لیے تو جنت میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے 3 گھر بنا دیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ہماری خواتین کو تو چاہیے گھروں میں ان کا ٹائم پاس نہیں ہوتا ہے۔ کتنی خواتین ایسی ہیں جو ٹائم پاس کے لیے سیریل دیکھتی ہیں، کتنی خواتین ایسی ہیں جو ٹائم پاس کے لیے پاس پڑوس کی عورتوں کو جمع کر کے غیبت، چغلی، قصے، کہانیاں، پتہ نہیں کیسی کیسی چیزوں میں مصروف رہتی ہیں۔ ہماری ماں اور بہنوں کو چاہیں کہ وہ آخرت کی فکر اپنے دلوں میں پیدا کریں، آخرت کے لیے توشہ جمع کریں، قبر کے لیے اپنے نیک اعمال بنائیں۔ چلتے چلتے کچن میں ہیں، کام کر رہے ہیں، زبان سے اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھنا کوئی مشکل چیز نہیں۔ چھوٹے چھوٹے اذکار، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ سب اذکار کچن میں کام کرتے ہوئے، کھانا بناتے ہوئے، گھر کے کام کرتے ہوئے ہماری خواتین پڑھ سکتی ہیں اور بڑے بڑے نیکیاں، بڑے بڑے اجر و ثواب کما سکتی ہیں۔ تو 10 مرتبہ اگر کوئی سورہ اخلاص قل هو اللہ احد مکمل سورت پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے جنت میں 1 گھر بنایا جائے گا۔ جو 20 مرتبہ پڑھے گا اس کے لیے 2 گھر بنائے جائیں گے، اور جو 30 مرتبہ پڑھے گا اس کے لیے 3 گھر بنائے جائیں گے۔ اور یہ سورہ اخلاص ہے، بہت بڑی عظیم صورت ہے۔ ایک حدیث کے اندر ہے صحیح مسلم میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ میں صحابہ کرام کو بھیجا، ایک صحابی کو امیر بنا کر کے۔ وہ صحابی جب گئے تو کیا کرتے تھے، جب صحابہ کرام کو نماز پڑھاتے تو ہر نماز میں، ہر رکعت میں وہ ضرور سورہ اخلاص پڑھتے۔ جب صحابہ واپس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ ہمارے امیر صاحب جب نمازیں پڑھاتے تھے ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سلوہ لأی شیء یصنع ذلک، ان سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کر رہے تھے۔ تو ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا لأنها صفت الرحمن، اس لیے کہ اس صورت کے اندر اللہ کی، رحمان کی صفت بیان کی گئی، یہ توحید کی صورت ہے۔ تو وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا، میں چاہتا ہوں کہ یہ صورت جس میں اللہ کے صفات ہیں، توحید کی صورت ہے، اس صورت کو میں پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اخبروہ ان اللہ یحبہ، ان کو بتا دو کہ جیسے یہ اس صورت سے پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں کہ اس صورت میں اللہ کی توحید کا ذکر ہے، اللہ کے صفات بیان کیے گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ سورہ اخلاص کا فائدہ ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 1 مرتبہ اگر کوئی شخص سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو کتنا بڑا اجر و ثواب ہے، گویا کہ اس نے 1/3 قرآن، 1/3 حصہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ 10 پارے قرآن پڑھنے کا ثواب جو شخص 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، اَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَن يَقْرَأَ فِي لَيْلَةٍ ثُلُثَ الْقُرْآنِ، کیا تم میں سے کوئی شخص عاجز ہے، کیا اس سے نہیں ہو سکتا کہ وہ 1 رات میں ثلث قرآن بولے تو پورے قرآن 30 پارے ہیں تو 1/3 کتنا ہوا، 10 پارے ہوئے، تو 1 رات میں کوئی شخص ثلث قرآن، 1/3 قرآن نہیں پڑھ سکتا؟ تو صحابہ نے کہا 1 رات میں 1/3 قرآن، ایک قرآن کا 1/3 حصہ کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قل هو اللہ احد ثلث القرآن، قل هو اللہ احد یہ 1/3 قرآن کا 1/3 حصہ ہے۔ گویا کہ اس نے قرآن کا 1/3 حصہ پڑھا اور اس کو قرآن کا 1/3 حصہ پڑھنے کا اجر و ثواب ملے۔ تو اس لیے سورہ اخلاص ہمیں کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اور یہ 7 اعمال ہوئے، اور 8واں عمل کیا ہے، میں اختصار کے ساتھ اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ نماز، تو صف سیدھی لگانا، صفوں کے بیچ میں خالی جگہ نہیں رکھنا، پیر سے پیر لگا کے کھڑنا، یہ بھی بہت فضیلت والا عمل ہے۔ شیطان کو بیچ میں داخل نہیں ہونے دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 8واں عمل من سد فرجتن بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ ورفعہ بہا درجہ،
یہ ابن ماجہ اور مسند احمد کی حدیث ہے، امام البانی نے صحیحہ میں ذکر کیا ہے، جو شخص صفوں میں خالی جگہ کو پر کرتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بناتا ہے اور اس کے درجے کو بلند کر دیتا ہے۔ تو عورتیں، خاص طور پر عورتوں میں کیا ہے، میں نے سنا وہ جہاں دل میں وہاں کھڑ جاتی، ابھی صف میں، سامنے کی صف میں خالی جگہ رہتی ہے، وہ اس صف کو پورا کیے بغیر دوسری صف شروع کر دیتے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، پہلی صف کو پہلے مکمل کریں، صفوں کے بیچ میں خالی جگہ نہ رکھیں، پھر پہلی صف مکمل ہونے کے بعد دوسری صف لگائیں۔ تو یہ ہے۔ اور ایک نوواں عمل کیا ہے، مسجد کی تعمیر کرنا۔ اور مسجد کی تعمیر کرنا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری 20 لاکھ کی مسجد بنا کے دینا۔ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، تو آپ پوری مسجد کی تعمیر کریں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو جنت میں گھر بنائے گا۔ دنیا میں اللہ کا گھر بنائیں گے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کے لیے گھر بنائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، من بنا مسجدا للہ بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو شخص اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے، اللہ کا گھر تعمیر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ اور ایک بات کیا ہے، پوری مسجد نہیں بنا سکتے تو کم سے کم اگر ہمیں معلوم ہو کہ کہیں مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، مسجد کی تعمیر کے لیے چندہ وصول کیا جا رہا ہے، تو ہماری طاقت کے مطابق جتنا ہم سے ہو سکتا ہے، حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من بنا للہ مسجدا ولو کمفحص قطات او اصغر، پرندے کے گھونسلے کے برابر یا اس سے بھی چھوٹا، یعنی آپ نے اس میں ایک تھیلا سیمنٹ لگا دیا، 1-2 تھیلے بالو دے دیے، آپ نے کچھ لوہے کا انتظام کر دیا، کھڑکی لگوا دیے، اپنی طرف سے دروازہ لگا دیے، ایک مسلح کا انتظام آپ نے کر دیا، کتنی آپ کے پاس طاقت ہے، تو بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ اس شخص کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ یہ 9واں عمل ہو گیا۔ اور آخری عمل وہ ہے 10واں عمل۔ بازار کیا ہے؟ سب سے بری جگہ ہے، مسجد سب سے اچھی جگہ ہے۔ مسجد میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی کبریائی، اس کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، اور بازار میں یہ شیطان کے اڈے ہیں جہاں آدمی جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، شور و غل کرتے ہیں، سب کچھ وہاں چلتا ہے۔ تو اس لیے بازار میں جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذکر سکھائی، وہ اگر ذکر ہم کریں گے تو ہم کو کئی نیکیاں ملیں گی، کئی گناہ ہمارے معاف ہو جائیں گے، اور جنت میں اللہ گھر بھی بنائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، اور امام البانی نے صحیح الترغیب میں اس حدیث کو حسن لغیرہ قرار دیا ہے، طرق اور شواہد کی بنیاد پر یہ حدیث صحیح ہے۔ من قال فی السوق لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، بازار میں آنے کے بعد یہ ذکر پڑھ لیں، یہ دعا پڑھ لیں، کتب اللہ لہ الف الف حسنہ، اللہ اس کو ہزاروں لاکھوں نے کیا دے گا، ہزاروں لاکھوں گناہ اس کے مٹا دیے جائیں گے۔ وبنا لہ بیتا فی الجنہ، اور اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ تو میں نے آپ کے سامنے اس پورے خطاب میں 10 اعمال ذکر کیے ہیں، اگر ان اعمال کی پابندی کریں گے تو صرف جنت کے مستحق نہیں ہوں گے، بلکہ جنت میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ خوبصورت گھر بنائے گا۔ دنیا میں ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے دنیا میں گھر بنانے کی، جبکہ یہ دنیا کا گھر ہم کو چھوڑ کے جانا ہے، یہ عارضی ہے، فانی ہے۔ اگر جنت میں ایک چھوٹی جگہ بھی مل جائے تو یہ سب سے بڑی سعادت، دنیا اور دنیا کی ساری دولت سے بہتر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا ما فیہا، جنت میں ایک چھوٹی جگہ، کوڑا رکھنے کی برابر ایک جگہ اگر مل گئی تو سمجھیے کہ دنیا اور دنیا کی ساری دولت سے بہتر۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان اعمال کی پابندی کریں۔ ہماری خواتین سے گزارش ہے کہ ان باتوں کو سمجھیں اور وہ ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، نمازوں کی پابندی کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہماری خواتین کے دلوں میں تیرا ڈر خوف پیدا فرمائے اور دین پر چلنے کی انہیں توفیق دے، ان کے دلوں میں آخرت کی فکر پیدا فرما۔ اے اللہ، جو بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، ہمیں کتاب و سنت پر عمل کی توفیق دے، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، کلمہ توحید پر وفات ہو۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین سے گزارش ہے کہ وہ جن کو وضو کی ضرورت ہو وضو سے فارغ ہو جائیں، اور انشاءاللہ
نماز مغرب باطمینان پڑھ کر کے، نماز مغرب سے فارغ ہو کر کے وہ اپنے